بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث مبارک صحیح مسلم۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرا کر مرا تو وہ جنت میں جائے گا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وکیع نے کہا کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور ابن نمیر نے کہا کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہوئے مرا وہ دوزخ میں داخل ہوگا۔ اور میں کہتا ہوں کہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہراتا ہو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ صحیح مسلم۔ جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا کر مرا تو وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ جنت و دوزخ کو واجب کرنے والی کیا چیز ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کسی کو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جس نے کسی کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا وہ دوزخ میں داخل ہوگا۔ صحیح مسلم۔ حضرت معروف بن سعید رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ میرے پاس جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے۔ انہوں نے مجھے یہ خوشخبری دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے جو اس حال میں مرا کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا تھا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ میں نے یہ سن کر عرض کیا کہ اگرچہ وہ آدمی زنا اور چوری کرتا ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خواہ وہ زنا یا چوری کرے۔ صحیح مسلم۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفید کپڑا اوڑھے ہوئے سو رہے تھے۔ میں واپس چلا گیا، پھر دوبارہ حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جاگ رہے تھے۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس بندے نے لا الہ الا اللہ کہا اور اسی پر وہ مر گیا تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ تو میں نے عرض کیا اگرچہ وہ زنا کرتا ہو اور چوری کی ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگرچہ اس نے زنا کیا ہو اور چوری کی ہو۔ تین مرتبہ فرمایا، پھر چوتھی مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگرچہ وہ زنا اور چوری کرے۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ناک خاک آلود ہو۔ پھر ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شفقت اور محبت بھرا جملہ دہراتے ہوئے نکلے کہ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ناک خاک آلود ہو۔ آپ صلی صحیح اللہ مسلم۔ علیہ وسلم نے دجال کا ذکر فرما کر دوستو سلسلہ بھی جاری ہے۔ مزید حدیث مبارکہ سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے نشان کو لازمی پریس کریں۔ لائک کریں، شیئر کریں۔ دوستو ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔